بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے کو سن کر آپ کو دعا کی طاقت کا اندازہ ہوگا، اور کمزوروں کی دعا اور آہ اور کمزوروں کی اللہ کے سامنے آہوزاری کیسے قبول ہوتی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ ایک ڈاکٹر کا واقعہ ہے۔ ایک ڈاکٹر پاکستان میں، ایک بہت بڑا سرجن جس کا نام ڈاکٹر ایشان لکھا ہے، ڈاکٹر ایشان۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا، اس نے جو ہے بڑے بڑے کامیاب آپریشن کیے۔ تو ایک عالمی میں کانفرنس ہو رہی تھی جس میں اس کو مدعو کیا گیا تھا۔ تو جس شہر میں وہ کانفرنس تھی اس کے لیے اس نے فلائٹ لی اور یہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہا تھا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے، وہاں اس شہر میں پہنچنے سے پہلے ہوائی جہاز میں اعلان ہوا کہ آگے موسم اتنا خراب ہے، اور جس ایئرپورٹ پر جہاز کو اترنا تھا وہاں جہاز نہیں اتر سکتا، اس لیے کہ وہاں پر اتنے زیادہ بادل اور اتنی زیادہ بارش ہے کہ رن وے پر جہاز کا اترنا مشکل ہے، لہٰذا ہمیں یہاں 1 گھنٹہ پہلے قریب ترین جو ایئرپورٹ آ رہا ہے وہاں ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑے گی۔ تو وہ ڈاکٹر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا میرے تو اس میٹنگ میں، اس کانفرنس میں شرکت ضروری تھی، لیکن بہرحال اس نے کہا کہ جو قسمت میں ہے وہ ہوگا۔ بہرحال وہاں اتر گیا۔ وہ وہاں اترنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ کہا گیا ہے کہ ابھی 16 گھنٹے اگلی فلائٹ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ 16 گھنٹے لگیں گے موسم کو صاف ہونے میں اور موسم کو اس قابل ہونے میں کہ فلائٹیں دوبارہ ٹیک آف کر سکیں، جہاز کافی وقت لگے گا۔ اور یہ ڈاکٹر جو ہے، اس نے کہا ان سے، جو وہاں پر ایئرپورٹ آفیسر تھے، اس سے کہا کہ بھائی مجھے تو اس کانفرنس میں شرکت کرنا لازمی ہے، اور آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں 16 گھنٹے انتظار کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو اتنی جلدی ہے تو اب تو صرف تھوڑا سا فاصلہ یہاں سے رہ گیا ہے، آپ 3 گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں 300 کلومیٹر ہے تقریباً جس شہر میں آپ کو جانا تھا۔ تو یہاں سے آپ گاڑی لے لیجئے، ایئرپورٹ سے آپ رینٹ کار لے لیجئے اور اس شہر چلے جائیے، کیونکہ فلائٹیں تو نہیں جا رہی لیکن کار تو سفر کر سکتی ہے روڈ پر۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے وہاں سے کرائے پر گاڑی لے لی اور روانہ ہوا۔ ڈاکٹر ایشان صاحب روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے دیکھا کہ بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ اتنی تیز بارش شروع ہو گئی کہ سامنے راستہ دیکھنا مشکل ہو گیا، اور ان کو مجبوراً ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ یہ وہاں جب رکے تو ان کو وہاں ایک پرانا سا گھر نظر آیا ڈاکٹر صاحب کو۔ انہوں نے کہا چلو اس گھر میں پناہ لے لیتا ہوں، کہ یہاں سے ضروری کالز وغیرہ کر لوں گا۔ یہ اس گھر میں گئے تو دیکھا ایک بڑھیا ہے۔ انہوں نے جب دروازہ بجایا تو ایک بڑھیا کی آواز آئی کہ آ جاؤ، کون ہو، جو بھی ہے وہ آ جائے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ وہ بڑھیا جو ہے اس نے مصلی بچھایا ہوا اور دعائیں کر رہی، نماز پڑھی۔ اس کے برابر میں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا جو کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، خاموش لیٹا ہوا تھا، جیسے معذور ہو، اپاہج ہو۔ بہرحال اس نے کہا کہ آپ کے یہاں ٹیلی فون ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹے ہمارے یہاں، ہم تو گاؤں دیہات میں ہیں، یہاں پر بجلی اور ٹیلی فون کی سہولت میسر نہیں ہے، لیکن بیٹے تم آئے ہو، تم تھکے ہوئے ہو، تم مسافر ہو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ اس نے چائے بنائی، اس کو پلائی۔ چائے پینے کے بعد ڈاکٹر ایشان نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں جہاں جا رہا ہوں میں وہاں پہنچ جاؤں اور اپنی کانفرنس میں شرکت کر لوں۔ تو اس بڑھیا نے کہا بیٹے میری تو سب دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس ایک دعا اب تک قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا یہ جو بچہ تم دیکھ رہے ہو نا، یہ بچہ جو ہے اس کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج ایک ہی ڈاکٹر پاکستان میں کر سکتا ہے، ایک سرجن ہے جس کا نام ڈاکٹر ایشان ہے، اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بہت کسی دور دراز شہر میں رہتا ہے، اور میرے پاس نہ اتنا خرچہ ہے نہ اتنی طاقت ہے کہ میں اس بچے کو لے کے وہاں جا سکوں۔ بس میں دعا کرتی ہوں کہ اس ڈاکٹر ایشان سے اللہ تعالیٰ مجھے ملا دے تاکہ اس بچے کا علاج ہو جائے۔
اور یہ اب تک قبول نہیں ہوئی. تو ڈاکٹر ایشان کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اس نے کہا ارے بڑی بھی تم کیسے کہہ رہی ہو قبول نہیں ہوئی؟ ارے تمہاری دعا نے تو آسمان کا رنگ بدل دیا، بارشیں برسا دی، تمہاری دعا نے تو بجلیاں کڑکا دیں، اولے برسا دیے، آندھیاں چلا دی، اور تم کہہ رہی ہو تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی. اور مجھے دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کھینچ کر تمہارے پاس لایا تمہاری دعا کی برکت سے، اور میں ہی اس بچے کا علاج کروں. تو میرے دوستو دیکھ لیا دعا میں کتنی طاقت ہے.